آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بلڈ شوگر سے ریلیٹڈ ہے. بیسیکلی ہم نے جو اب چیپٹر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس میں ہم میٹابولزم آف کاربوہائیڈریٹ پڑھیں گے کہ ہماری باڈی کے اندر یا جو لیونگ آرگنزمس ہیں ان کے اندر کن کن میتھڈ سے ہوتی ہوئی جو گلوکوز ہے وہ ہمارے بلڈ کے اندر جا کے سٹور ہوتی ہے یا سیو ہوتی ہے. تو اس میں مینلی بلڈ شوگر ہے. آپ جانتے ہوں گے اسے بلڈ شوگر یا پھر گلوکوز بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے بلڈ میں مین شوگر کے طور پہ فائنڈ کی جاتی ہے, مینس کہ پریزنٹ ہوتی ہے. اور یہ ہم کہاں سے گین کرتے ہیں؟ فرام فوڈ. ہمیں یہ جو بلڈ شوگر ہے یہ خوراک کے ذریعے اپنی باڈی میں انجسٹ کرنی پڑتی ہے, اور یہ باڈی کا مین سورس ہے انرجی کا. اور پھر باڈی کے مختلف حصوں تک یہ بلڈ جو ہے ود دا ہیلپ آف ہارٹ اس سارے کے سارے کو پہنچاتا ہے باڈی کے ڈفرینٹ حصوں تک. جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں اسے یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے. اب اس کی ڈیفیشنسی یا ایفیشنسی دونوں کیسز میں ہمارے لیے پرابلم ہے. اگر بلڈ شوگر انکریز کر جائے تب بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے, اور اگر بلڈ شوگر ڈیکریز کر جائے تب بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو گلوکوز لیول جو بلڈ کے اندر ہے وہ مینٹین رہنا چاہیے, وہ ایکسیس نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی وہ ریڈیوس ہو جائے. ایسی دونوں کنڈیشن سے ہم نے بچ کے رہنا ہے. اس کا میجر فیکٹر آپ لوگ فیملیئر ہیں, ڈائبٹیز ہے. وہاں پہ شوگر لیول جو ہے وہ کسی بھی لیونگ آرگنزم مینلی ہیومنس کے اندر وہ انکریز کر جاتا ہے. اگر گلوکوز لیول جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر ایک لمٹ سے ایکسیڈ کر جائے, ایکسٹریم پہ چلا جائے, تو وہ سیریس پرابلم جو ہے وہ کاز کر سکتا ہے. اور اگر یہ کم ہو جائے تو پھر بھی یہ آپ کے لیے پرابلم ہے. اگر تو زیادہ ہو جائے گی تو پھر آپ کے پاس ڈائبٹیز ہو جائے گی. اگر کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیزز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو افیکٹ کر سکتی ہیں. اب اس شوگر لیول کو ریگولیٹڈ فارم میں آپ نے رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا فنامنا اس طرح سے ورک نہیں کر سکتا کہ آپ اس ڈر سے شوگر یوز ہی نہ کریں کہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہو جائے گا. یہ فیکٹر آپ رکھ کے نہیں چل سکتے کہ آپ شوگر کو لینا ہی چھوڑ دیں اور اس پوائنٹ پہ ہی رہیں کہ اگر شوگر یوز کی تو اس سے ہمارا بلڈ شوگر ہائی ہو جائے گی اور ڈائبٹیز ہو جائے گی. یہ فیکٹر نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ریگولیٹڈ فارم میں ہم نے اس کو رکھنا ہے کہ ہر حال میں بلڈ شوگر جو ہے وہ ریگولیٹڈ فارم میں رہے. وہ ریگولیشن جو ہے وہ تھرو ایکٹیویٹیز ہے, تھرو ایٹنگ بھی ہے. یہ مینس کہ اس فیکٹر کو بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایٹنگ آپ کم کر لیں. جو کارب والی فوڈز ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہیں وہ آپ کم یوز کر لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یوز ہی نہ کریں, یا اپنی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بڑھا دیں, یا اپنی ایکسرسائزز کو بڑھا دیں کہ جتنی بھی شوگر یوز ہو رہی ہے وہ انرجی پرووائڈ کر کے آپ کی باڈی میں یوٹیلائز ہو جائے. یا پھر تیسرا آپشن ہمارے پاس بچتا ہے کہ آپ شوگر جتنی مرضی انجسٹ کریں اور اس کے ساتھ پھر آپ میڈیسن پہ آ جائیں. تو یہ فیکٹر جو ہے یہ پرابلم کریٹنگ ہے اگر یہ زیادہ ہو جائے تب بھی, اور اگر لو ہو جائے تب بھی. گلوکوز کی امپورٹنس اگر ہم دیکھی جائے تو ہماری جو ڈائٹ ہے اس کے اندر گلوکوز میکسیمم اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے. اس کی مین ریزن جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر سیلز ہیں. تو سیلز جو ہے اس کو پراپر فنکشن پرفارم کرنے کے لیے انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور وہ انرجی اسے کہاں سے ملتی ہے؟ وہ گلوکوز سے ملتی ہے. گلوکوز سمپل ہے, اسمال ہے, شوگر کی وہ قسم ہے یعنی کہ وہ کاربوہائیڈریٹ کی قسم ہے جو پرائمری فیول کے طور پر بھی باڈی کے اندر یوز ہوتی ہے, اور مینلی جو ہے وہ برین کے لیے, مسل کے لیے اور بہت سے دوسرے آرگنز اور ٹیشو کے لیے کام کرتی ہے.
ہیومن باڈی کا وہ کون سا حصہ ہے جو صرف اور صرف شوگر کو ہی ایز اے انرجی سورس یوز کرتا ہے؟ جی اسٹوڈینٹس، ہیومن باڈی کا وہ کون سا حصہ ہے جو صرف اور صرف شوگر کو ہی برین برین جو ہے وہ فیٹس کو انرجی سورس کے طور پہ یوز نہیں کرتا. جس طرح نارملی ہمارا باقی جو جسم ہے اس میں فیٹس کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں. وہ اگر ہم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کم کر دیں، یا جو اکثر آپ نے ورڈ سنا ہوگا ڈائٹنگ کا، تو وہ ڈائٹنگ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ڈائٹنگ سے مراد ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید کھانا پینا چھوڑ دینا یہ ڈائٹنگ ہے. نہیں، ڈائٹنگ میں آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ صرف آپ اپنی جو خوراک ہے، فوڈ ہے، اس کو چینج کرتے ہیں. وہ کاربوہائیڈریٹ سے نان کاربوہائیڈریٹڈ فوڈ جو ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں. لیکن برین جو ہے، برین اس کنڈیشن میں بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. برین کی ورکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ فیکٹر جو ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈائٹنگ کے دوران ہی آپ کا برین جو ہے وہ پراپر ورک نہیں کرے گا اور آپ کوئی بھی جو فنکشن ہے وہ پراپر وے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. کیونکہ برین کی ورکنگ اسی لیے پاسبل ہو سکتی ہے کہ اگر برین کی انرجی پوری رہے، اور انرجی برین نے کہاں سے لینی ہے؟ وہ اس نے کاربوہائیڈریٹ مین کے گلوکوز سے ہی لینی ہے. تو یہ فیکٹر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے. اور برین نے فیٹس کو یوز نہیں کرنا انرجی کے طور پہ، کیونکہ اگر برین اس کو بھی یوز کرتے ہوتے تو پھر لوگوں کے سر بھی اسی طرح فیٹس کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں. جس طرح عمومی طور پہ ہمارے باڈی کا ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. مینس کہ ہمارا بیلی وغیرہ آ جانا، یا جسم کے وہ اور مختلف حصوں پہ جو بہت زیادہ گوشت یا چربی کا ہو جانا جس سے فیٹ دکھتے ہیں، وہ فیکٹر جو ہے وہ برین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فیٹس کو انرجی سورس کے طور پہ یوز ہی نہیں کرتا. اور بہت سے جو اسٹرکچرل مالیکیول ہیں باڈی کے اندر، وہاں پہ گلوکوز جو ہے وہ بلڈنگ بلاک کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ اکیلے یوز ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ود ڈفرینٹ میکرو مالیکیولز، جیسا کہ پروٹینز کے ساتھ گلائکو پروٹینز ہے، اور لپڈ کے ساتھ گلائکو لپڈز. گلائکو ورڈ یوز ہو رہا ہے گلائکوجن سے، اور گلائکوجن کاربوہائیڈریٹ کی ایک قسم ہے. مینس کہ گلوکوز کی ہم ایک قسم تو نہیں کہہ سکتے، کاربوہائیڈریٹ کی قسم ہے، پولی سیکرائڈ ہے. ہماری باڈی کے اندر جو شوگر لیول ہے اس کو ریگولیٹڈ لیول پہ رہنا چاہیے، کہ وہ ریگولیٹ ہوتا رہے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ بہت کم لیول پہ چلا جائے یا بہت زیادہ لیول پہ چلا جائے. تو گلوکوز لیول ایک ماڈریٹ ویلیوز پہ ہونا چاہیے. اکثر آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی، یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں کرکٹ کے، فٹ بال کے، والی بال کے، ہاکی کے، آپ نے ورڈ سنا ہوگا کریمپنگ، کریمپنگ آف مسلس. جی اسٹوڈینٹس، تو یہ کریمپنگ جو ہے یہ شوگر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. مینس شوگر کی اگر پراپر ڈائٹ نہ ہو یا وہ ریگولیٹڈ فارم میں نہ ہو تو پھر وہاں پہ یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ وہ کریمپ آنا شروع ہو جاتے ہیں. مسلز میں اتنی اسٹرینتھ نہیں رہتی ہے، اور مسل میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، مسل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، سیپریٹ سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ کریمپ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ پین، انٹرنل پین ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے پھر وہ پلیئر کھیل نہیں سکتے، تو وہ آف کر جاتے ہیں، فیلڈ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ فنامنا جو ہے وہ مسل کے ساتھ ہوتا ہے اگر بلڈ کے اندر شوگر جو ہے وہ اس کی کنٹینٹ اتنے پراپر میں نہ ہو. اسی لیے آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ یہ جو پلیئرز ہیں، خاص کر کے کرکٹر جو ہیں، یہ پانی جو ہے وہ کم پیتے ہیں. اس کی بجائے وہ ڈرنک کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے وہاں پہ، کیونکہ اس میں اتنے کاربوہائیڈریٹس پریزنٹ ہوتے ہیں جن کی اس وقت پہ انہیں ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد برین فیول ہے. اب یہ وہ جہاں جہاں اس بلڈ کے اندر اس کا یوز ہے گلوکوز کا، وہاں وہاں اس نے یہ پوائنٹ بتا دیے ہیں. برین پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں. ہم نے بات کی کہ بلڈ کے اندر گلوکوز جو ہے وہ کس طرح سے برین کی فنکشننگ کے لیے ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ
ہیڈ ایچ وغیرہ آ جانا، ڈیزینس ہو جانا، کنفیوژن، لیک آف کنسنٹریشن، انزائٹی، اریٹیٹیبلٹی، ریسٹ لیسنس. تو یہ ساری کی ساری کنڈیشنز جو ہیں یہ گلوکوز کی ڈیفیشنسی یا نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے آ جاتے ہیں، اور یہی لیٹر سٹیجز میں جا کے آپ کو کوما کی طرف لے کے جاتے ہیں پیشنٹ کو. تو یہ فیکٹر ہے کہ بلڈ کے اندر گلوکوز کی کنسنٹریشن میکسیمم لیول تک، میکسیمم سے مراد جو اس کی رینج ہے، جو بیسٹ ہے ہیومنس کے لیے یا لیونگ آرگنزمس کے لیے، اس لیول تک ہونا لازمی ہے، تبھی یہ ورکنگ ہو سکتی ہے. نہیں تو پھر ڈفرینٹ قسم کی جو ڈیزیزز ہیں ان کے آنے کے چانسز ہیں. پھر مسل فیولز ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈائٹ پہ جائیں اور ڈائٹ پہ آپ بالکل ہی کہہ دیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. یہ نہیں آپ کر سکتے. یا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں ہی، گلوکوز والی چیزیں ہی آپ نہیں کھائیں گے. نہیں، آپ کی باڈی کے بہت سے ایسے حصے ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاں اگر آپ کے پاس ایکسیس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس جو شوگر لیول ہے وہ ایکسیس ہے، تو پھر آپ اس کو ایکٹیویٹی کے تھرو کم کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس شوگر کو لیں ہی نہ کافی لمبے عرصے تک. آپ کو کچھ نہ کچھ اس کو سروائیو کروانا ہی کروانا ہے، تاکہ جو مینلی فنکشن ہے جو کہ اسی وقت پرفارم ہونے والے ہیں، وہ ڈائریکٹلی پرفارم ہونے ہیں، ان کے لیے وہ شوگر یا گلوکوز یا کاربوہائیڈریٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پیشنٹ آپ کر لیں جو مطلب فیٹس وغیرہ کو کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ فیٹس کو ایز اے انرجی سورس باڈی کے اندر یوٹیلائز کرا رہے ہوتے ہیں. تو وہ فیٹس کو یوٹیلائز تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی برین کی کنڈیشن ہے وہ ڈیفیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ان کی مسلس کی افیکٹونیس ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی. حالانکہ وہ ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت اسٹرانگ ہے، اس کی باڈی کافی ہیلدی ہے فیٹس کی وجہ سے، لیکن اس نے چونکہ فیٹ کی بجائے اس نے جو ہیں کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں ان کو وڈرا کیا ہوتا ہے، جو کہ باڈی پھر فیٹس کو بہت زیادہ سپیڈ سے یوز کرتی ہے. تو یہ فیکٹر جو ہے وہ الٹیمیٹلی پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہ اس کے پراپر فنکشن اس طرح سے پرفارم ہو ہی نہیں پاتے. تو مسلس کی بھی ضرورت ہے، مسل کے لیے بھی کاربوہائیڈریٹس مینس کہ گلوکوز ہونا ضروری ہے. اور بھی بہت سے ٹیشوز ہیں جن کے لیے باڈی کے اندر کاربوہائیڈریٹ کا ہونا ضروری ہے، اور مینلی بلڈ کے اندر. ایگزامپل انکلوڈ دا کارنیا، لینز اینڈ ریٹینا آف دا آئیز اینڈ دا ریڈ اینڈ وائٹ بلڈ سیلس. اب یہ وہ ایگزامپلس کوٹ کر لیں کہ کہاں کہاں پہ وہ کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہے. کارنیا ہے، لینز ہے، ریٹینا ہے. تو وہ کانشیسنیس جو اس کی ہے، جس کو وہ پھر دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی اسی فنامنا کی وجہ سے کہ اس میں شوگر لیول جو ہے وہ ڈکریز کر رہا ہے ایک کنسنٹریشن سے، یا وہ یہ فنکشننگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر وہ انکریز کر جاتا ہے، اس سے زیادہ انکریز کر جاتا ہے تو اس سے بھی یہ فنامنا آتا ہے. اس کے بعد میں نے جو ٹرم بتائی ہے کہ کبھی کبھی یہ جو اسکیلیٹل اسٹرکچر میں یوز ہوتا ہے، جہاں پہ ہم عمومی طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ پروٹینز اور لپڈز کا ہی کام ہے کہ پروٹین اور لپڈ یہاں پہ ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی گلوکوز کی یا کاربوہائیڈریٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ ان کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ، جیسے گلائکو پروٹینز ہے یا گلائکو لپڈز کی فارم میں یہ ہیومن باڈی کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تاکہ جیسے کہ سکن، مسلز یا بونز وغیرہ کے لیے. تو وہاں پہ آپ یوز کرتے ہیں یہ ڈفرینٹ قسم کی میکرو مالیکیولز کے ساتھ جوائنٹ ہو کے اس طرح کا فنکشن پھر پرفارم کرتے ہیں، جیسے کہ گلائکو لپڈز ہے یا گلائکو پروٹینز ہے، وہ آپ کے پاس آ جائے گا. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر بلڈ شوگر جو ہے وہ ڈکریز کر جائے ایک لمٹ سے، تو پھر یہ ہائپوگلیسیمیا کی طرف لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ برین جو ہے وہ بالکل ہی ڈپینڈنٹ ہے گلوکوز سپلائی پہ. اگر گلوکوز سپلائی برین کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ ہائپوگلیسیمیا کی طرف آپ کو لے جائے گا، یا ہائپر گلیسیمیا بھی ہو سکتا ہے.
یہ فنامنا ہے جو جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ وارننگ اور پریکاشنز ہیں کہ وہی باڈی کے اندر گلوکوز لیول جو ہے وہ ایک جو مینٹین ہونا چاہیے وہ لازمی ہے, اور اس کی مینٹیننس اس چیز سے ہے کہ آپ اگر گلوکوز والی یا اس طرح میٹھا زیادہ آپ یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو بیسیکلی دو ہیں کاربوہائیڈریٹ کی ٹائپس جن کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں, مینلی وہ مونوسیکرائڈز ہیں اور ڈائی سیکرائڈز ہیں. مونوسیکرائڈ میں تو یہ دو آ جاتے ہیں جیسے کہ گلوکوز ہے, فرکٹوز ہے, اور ڈائی سیکرائڈ جو ہے ان میں آپ کے پاس سکروز آ جاتی ہے جسے آپ شوگر کہتے ہیں. تو یہ مینلی ان کی پراپرٹیز بھی یہی ہیں کہ یہ سویٹ ان ٹیسٹ ہوتے ہیں, میٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ہم یوز تو کرتے ہیں ظاہر باڈی ہمارے گھر میں یا اپنی ڈیلی لائف میں جو ہم خوراک کھا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ سارے کے سارے کنٹینٹ اویلیبل تو ہیں, لیکن ان کنسنٹریشنز کو ریڈیوس بھی کیا جا سکتا ہے. کہ اگر آپ کرنا چاہیں کہ ایک پیشنٹ پہلے ہی اس میں ہائپوگلیسیمیا کی کنڈیشن اس کی بنی ہوئی ہے, تو پھر اس کے لیے کیا ہے, کچھ کنٹریز جو ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا یوز کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی اور کاربوہائیڈریٹ یوز کر لیے ہوئے ہیں جو ہے تو سویٹ ان ٹیسٹ لیکن ہماری باڈی میں اسٹور نہیں ہوتے. لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس شوگر لیول پہلے سے ہی ایکسیس ہے, ان کا زیادہ ہے, وہ باقی جو خوراک ہے اس سے ہی وہ پورا کر لیتے ہیں شوگر لیول, تو پھر ٹھیک ہے. اور پھر ایکسرسائزز کے ساتھ بھی آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں. اس کے جو ایٹنگ پروسیس ہے اس کو بھی ریڈیوس کر کے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. پھر یہاں تک گلوکوز کی پریزنس کے حوالے سے کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ پوچھنا تھا یہ جو ٹاپک ہے بس اس کو یہ جو اس کی ٹرمنالوجی ہے اس کو بس ایکسپلین کرنا انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یا ان کا کس طرح سے کوشچن بن کے آئے گا نا, کہ یہ کوئی جسٹ اس کی ٹرمنالوجی کو ایکسپلین کیا یا پھر مسلز اور برین کی جو ہے نا انرجی اسٹور کو ایکسپلین کیا. اگر آپ کو یہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہو, میں نے ہائی لائٹ کیا ہے آپ کے کورس کنٹینٹ کو, اس لائن کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں آج, امپورٹنس آف گلوکوز ان بلڈ. گلوکوز کی بلڈ میں امپورٹنس, یہ ہم نے ایکسپلین کرنا تھا. تو جی سر ٹھیک ہے, یس یہ سر مجھے یس سر سر ٹھیک ہے, تو یہ آدھا اس کا اسٹیپ تو ہو گیا. آگے جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں کہ اس کی ڈپینڈنسی, کہ وہ بلڈ کے اندر گلوکوز ہے تو وہ کن فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اس کو ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں. موسٹلی آپ فیملیئر ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ اس سارے ٹاپک میں آپ فیملیئر نہیں ہوں گے, لیکن یہ چیزیں ریکال کرنے کی ضرورت ہے, آپ لوگ بھی اسے دیکھیں. بلڈ گلوکوز لیول جو ہے اس کو مینٹین رکھنا اتنا ایزی نہیں ہے, بہت سے فیکٹر جو ہیں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. مینلی جو فیکٹرز ہیں وہ ہے فوڈ, ایکٹیویٹی اور میڈیکیشن, جس سے آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. جو بلڈ گلوکوز ہے اس کو مینٹین کرنا ہو تو آپ خوراک کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی جو ایکٹیویٹی ہے ایکسرسائزز وغیرہ اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور تیسرا اور میجر فیکٹر ہے میڈیکیشن سے. آپ میڈیسن کو یوز کر کے اس فیکٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کی بلڈ کے اندر گلوکوز لیول کتنا ہوگا. یہاں پہ بتایا ہو گیا کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز افیکٹ کر سکتی ہیں شوگر لیول کو. اگر فزیکل ایکٹیویٹی کو دیکھا جائے تو اس میں ظاہر ہے ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر بہت عرصے تک آپ بالکل بھی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتے, بالکل ہی مینس کہ آپ اسپورٹ کی ایکٹیویٹی کر لیں, رننگ کی ایکٹیویٹی کر لیں, یا ہیوی ورک کی ایکٹیویٹی کر لیں, کہ جہاں پہ آپ کی باڈی کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ یوز میں آئے,
واکنگ کر لیں، رننگ کر لیں، اس سارے اس فیکٹر میں، تو پھر بلڈ شوگر جو ہے وہ انکریز ہونا شروع کر دیتا ہے. تو ہر ایک مسلس کے لیے لازمی ہے کہ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر مسل کے لیے ضروری ہے کہ ایکسرسائز اس مسل کے طور پہ کی جائے، تب جا کے وہاں پہ جو شوگر لیول ہے وہ ریڈیوس ہو سکے گا. پھر سیکنڈ فیکٹر ہے فوڈ، ڈرنک اور النس. خوراک، پینا اور النس بیماری کی وجہ یہ فیکٹر آ سکتے ہیں. پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ شوگر لیول کو افیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی کاربوہائیڈریٹ کی طرح نہیں. الکوہل کین افیکٹ شوگر لیول فار اپ ٹو سیورل آورز آفٹر اسٹاپنگ ڈرنکنگ. جو الکوہل ایتھنول ہے جس کو ہم ڈرنکنگ پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں، تو وہ افیکٹ کر سکتی ہے آپ کے شوگر لیول کو. اسٹریس اور النس جو ہے وہ بھی شوگر لیول کو افیکٹ کر سکتی ہے. اور پھر آگے آ جاتا ہے کہ ویئر ڈو یو انجیکٹ. یہ اب میڈیکیشن میں آ جائے گا. انسولین may get absorbed faster in the different parts of your body. Injecting into lymph skin affects how insulin is absorbed. میڈیکیشن ہے، آگے کچھ فیکٹرز ہیں جو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا، پریگنینسی وغیرہ میں ہے، اور دوسری میڈیکیشن جو ہے وہاں پہ یوز ہے. یہ آخری ایک دو لائن جو ہے وہ آپ اس کو اسٹڈی کر لیجئے گا. اگر کوئی ایشو ہوا تو آپ لوگ پوچھ لیجئے گا. یہاں تک کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں.